حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضہ عنہ کی سیرت مبارکہ پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی رسول اور آپ کاتب وحی ہیں اور آپ کاتب خط رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطوط کے بھی لکھنے والے، کتابت فرماتے تھے۔ جو خطوط بادشاہوں کو بھیجے جاتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاتب ہیں۔ وحی وغیرہ کا نزول ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں، ان حضرات میں سے ہے جو کتابت فرماتے تھے، جو لکھ کر رکھا کرتے۔ تو وہ جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ کا وصال اسی مہینے کی 22 تاریخ 22 رجب المرجب، یہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عام طور پہ کنڈے کی نیاز یہ مشہور ہے کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق کے عرس کی تاریخ، وصال کی تاریخ 22 رجب ہے، حالانکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ 15 رجب ہے، اور 22 رجب جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ۔ اور یہ جو شیعہ ہیں رافضی، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان تان کرتے ہیں، انہیں معاذ اللہ مسلمان بھی نہیں کہتے، کافر جانتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد شروع سے جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی اور چھپ کر خوشی منائی اور مٹھائیاں بانٹی، تو انہی کی سنت پہ یہ لوگ بھی عمل کرتے ہیں کہ چھپ کر کھانا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا ہے اور اس طریقے سے کھانا ہے، یہ خرافات کرتے ہیں۔ تو اگر 22 تاریخ کو بھی حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ ہو رہی ہے آپ کے نام کی، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا جائے، آپ کے نام کی بھی فاتحہ کر دیا جائے، تو اس طریقے سے فرق بھی ہو جائے گا۔ تو نیاز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 22 کو آپ کنڈے کی نیاز مت کرو، کرو 22 تاریخ کو، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر معاویہ کا بھی نام لو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تابعی یا تبع تابعی، آپ تابعی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابی ہیں، اور ایک صحابی کا وہ درجہ وہ مرتبہ ہے ادنا صحابی، یعنی صحابی اسے کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، ظاہری حیات طیبہ میں اس نے حضور کا دیدار کیا، دیدار سے مشرف ہوا، ملاقات کی، اور اسلام پر ہی ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، تو وہ صحابی۔ ایک مرتبہ بھی حضور کی زیارت ہو گئی تو وہ صحابی بن گیا۔ تو ایسا بھی صحابی جس نے ایک مرتبہ ہی حضور کو دیکھا تھا، وہ صحابی اس کا درجہ، یعنی ایک ادنا صحابی کا درجہ یہ ہے کہ کوئی غیر صحابی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف ایک صحابی ہی نہیں بلکہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے، آپ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو بارہا آپ کے لیے دعا فرمائی، دعا فرمائی، حدیث پاک میں ہے حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما، یہ بھی دعا فرمائی اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں تک ہدایت پہنچانے والا بنا دے۔ حضور نے یہ بھی دعا فرمائی ہے نا، بارہا دعائیں فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آپ صلح حدیبیہ والے سال یعنی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جو ہوئی، تو صلح حدیبیہ کے ہی سال آپ ایمان لے آئے،
لیکن آپ نے اپنا ایمان اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا. جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو اس وقت آپ اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے حضور کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا. اور حضور نے جب خوشی کا اظہار کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ انہیں غلط کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں غلط کہنے والے؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تعریف فرمایا کرتے، تعریف فرماتے ہیں. اگر کوئی اختلاف ہوا تو وہ اختلاف وہ صرف شرعی حیثیت کا حامل، کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، ذاتی جھگڑا نہیں تھا، ایک شرعی مسئلے کے اعتبار سے اختلاف ہوا. اب دونوں طرف کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے اعتبار سے حق پر ہیں، تو اب اس میں تو یہی حق ہے کہ وہاں حضرت مولا کائنات مولا علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے. لیکن مجتہد کے لیے حکم یہ ہے کہ مجتہد سے اگر خطا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا. تو ہم کون ہوتے ہیں لان تان کرنے والے اور ان کو جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لینے والے نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پوری زندگی اہل بیت اطہار کی تعظیم کی، تکریم کی. اسی لیے جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی خبر ملی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے ایک شخص کو بلایا اور انہیں یہ کہا، حکم دیا کہ آپ جو ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متعلق مجھے ان کی سیرت بتائیے، یعنی ان کا ذکر کیجیے، ان کا ذکر خیر کیجیے. اب وہ حضرت جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ذکر خیر کرنے لگے اور بیچ بیچ میں حضرت امیر معاویہ سنتے اور فرماتے بے شک حق ہے، بے شک تم نے ان کے بارے میں حق کہا، یہاں تک کہ آپ رونے لگے اور روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ گئی کہ مجمع تھا تو وہ مجمع بھی دیکھ کر آپ کو دیکھ کر رونے لگا. تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت فرمانے والے امام حسین یا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما جب تک حضرت امیر معاویہ مسند خلافت پر تھے ہمیشہ نذرانے اور وظیفے بھیجا کرتے تھے اور یہی فرماتے کہ آپ تو اس سے کہیں زیادہ کے حقدار ہیں. یہ فرماتے تھے کہ یہ میرا چھوٹا سا تحفہ قبول فرما لیجئے ورنہ میں اس لائق کہاں کہ میں آپ کو تحفہ پیش کر سکوں. یہ محبت فرمانے والے حضرت امیر معاویہ. تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ یہی رجب المرجب کی 22 تاریخ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کریں اور ان بزرگوں کے نام بھی ایصال ثواب کریں.